السلام علیکم دوستو، آپ کو قاری حنیف مدانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اس چینل پر ویلکم کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس پیارے سے بیان کا موضوع ہے حضرت خالد بن ولید اور حضور کے دشمن کا واقعہ، ایک یہودی بادشاہ کی کہانی۔ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ قاری صاحب کا بیان ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس بیان کو ضرور آخر تک سنتے رہیے۔ جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی۔ آپ نے تشریف لا کر دنیا بنی نو انسان کو عمل کا پیغام دیا، راست بازی کا سبق پڑھایا، حق و صداقت کا درس دیا، اور انہیں یہ بتلایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں تمہاری رہنمائی کے لیے۔ جن لوگوں کے مقدر اچھے تھے، جن کے نصیب اچھے تھے، انہوں نے موافقت کی، دامن پکڑا، غلامی کی، جانثاری کی، اور دامن پکڑا تو ایسا پکڑا کہ جان کے ٹکڑے تو ہو گئے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ مصائب ٹوٹے، طوفان کے پہاڑ بن کر ان کے سامنے آئے، تلخ سے تلخ وادیوں سے ان حضرات کو گزرنا پڑا، مگر کوئی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دیوانے نے دین کو چھوڑا۔ امیر تھا یا غریب تھا، مرد تھا یا عورت تھی، کوئی بھی تھا، اور کیوں نہ ہو، جب ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اٹھایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی جان نکل جاتی تھی۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہے، بہت تھوڑی سی تعداد ہے، کفر زوروں پہ ہے، جہالت نے انگڑائیاں لے رکھی ہیں، اور وہ دار الندوہ میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں کہ اس نبوت کے مشن کو ختم کیا جائے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے مشوروں کو بھی نقل کر دیا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو، ان کی تحریک ختم ہو جائے گی، ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ او یخرجوک، یا انہیں جلا وطن کر دو، دیش نکالا دے دو۔ او یقتلوک، سرے سے قتل کر ڈالو، نبوت کو دنیا میں سے بے نام و نشان بنا دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے بھی تدبیر بنائی، تم نے بھی تجویز کی، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم نے بھی تجویز بنائی، تم نے بھی پروگرام بنایا، تم نے مشورے کیے میرے نبی کو ختم کرنے کے، تم ختم کرنے کے پروگرام بناؤ، میں حفاظت کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں، واللہ خیر الماکرین۔ پھر دیکھیں گے کس کی تجویز کارگر ہے، کون آگے نکلتا ہے۔ یہ مارنے کے درپے ہیں، یہ ختم کرنے کے درپے ہیں، یہ مٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ کریم کے سامنے ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے فرماتے ہیں،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، آپ کا سر سجدے میں ہے، اتنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اس قدر آہذاری کی، اس قدر عاجزی فرمائی، آپ کا سانس گھٹنے لگا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں کلیجے کو پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ دعائیں مانگتے ہیں میرے پروردگار میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے۔ آواز آتی ہے او میرے کالی کملی والے، او محبوب رویا نہ کر، اتنا پریشان نہ ہوا کر۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں میں وعدہ کرتا ہوں ان کو کوئی عذاب نہ دوں گا، ان کو ذلیل نہ کروں گا، ان کو برباد نہ کروں گا۔ اور میرے پروردگار موت تو برحق ہے، موت تو سب کی آئے گی، میں تو یہ وعدہ چاہتا ہوں میرے بعد کی آنے والی، میں جب پردہ کر جاؤں، جب میں رخصت ہو جاؤں، میرے بعد میں جو امت بچے اس کو بھی عذاب نہ دے۔ آواز آئی محبوب تیرے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جو استغفار کرنے والے لوگ ہوں گے، جو مجھے منانے والے لوگ ہوں گے، جو معافی طلب کرنے والے لوگ ہوں گے، میرے محبوب میرا تو سے وعدہ ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انہیں بھی برباد نہیں کروں گا۔ امت کے لیے رات دن دعائیں مانگی، رو رو کر دعائیں مانگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب عذاب کی آیت آتی اتنا سانس پھول جاتا، اس قدر گھبراہٹ آ جاتی، مجھے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیاں کھول رہی ہو۔ نبی ساری ساری رات روئے، نبی کے قدموں پہ ورم آ گئے، ساری رات قرآن کی تلاوت کی۔ امت کی رات فلم میں گزرتی ہے، امت کی رات ٹیلی ویژن پہ گزرتی ہے، امت کی رات بدماشی میں کٹ رہی ہے، امت کی رات بدکاری میں کٹ رہی ہے، سفید داڑھی ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، آج تک یہ نہ سوچا ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ جلا دینے والا عذاب تباہ کر دے گا۔ سیرت کو پڑھے، قرآن جو سیرت بیان کرتا ہے کوئی کیا سیرت بیان کرے گا۔ صحابہ اکرام نے جن کی آنکھوں نے حضور کا حال دیکھا، تم نے کبھی اپنے نبی کا لباس نہ پوچھا، بٹن کی جگہ میرے آقا کے کرتے مبارک میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں۔ آرام فرماتے ہیں گلے میں کرتا نہیں ہے۔ صحابی نے سوچا مجھ سے زیادہ کسی کو بھوک نہ ہوگی، پیغمبر کے سامنے جا کر کرتا اٹھا دیا، یا رسول اللہ ذرا دیکھو میرا کیا حال ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا ہوں، پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ رحمت والے ہاتھوں سے کرتا اٹھایا اور صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا ایک کے بجائے دو پتھر بندھے ہوئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، اللہ اللہ، ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرے دروازے پہ قیام ہو، مجھے یہ سعادت ملے، امام الانبیاء میرے مہمان بنے۔ مدینے میں پہنچے،
सब ने तमन्नाओं का इजहार किया, अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। सहाबा रो रहे हैं, ऐ काश ये दौलत मुझे मिल जाए। फरमाया छोड़ दो, मेरी ऊंटनी जहां बैठ जाएगी मैं वहीं ठहरूंगा, मैं वहीं का मेहमान बनूंगा। जिन घरों में बिस्तरे थे, जिन घरों में खाने थे, जिन घरों में तमाम था, इंतजाम था, ऊंटनी चलती गई चलती गई चलती गई। अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पे जाके बैठ गई। अबू अयूब अंसारी के घर में 3 दिन का पहले से फाका है। और मुसलमान तू तो आज मेहमान भी बड़े आदमी का बन के राजी है। बेटी देने के लिए बड़े आदमी ढूंढता फिरता है, लड़के के लिए दुल्हन तलाश करने के लिए बड़े आदमी ढूंढता फिरता है, रिश्ते नातों के लिए बड़े बड़े तलाश करता है। हर मकाम पे तेरी बड़ों पे नजर है, तू गरीब पे नजर डालना छोड़ गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मदीने में क़याम है, अल्लाह के हुक्म से क़याम है। अल्लाह मियां ने ठहराया, अबू अयूब अंसारी के मेहमान बनाया, जिस घर में 3 दिन का पहले से फाका मौजूद है। अर्ज करने लगा, मेरे आका आप ऊपर क़याम फरमाएंगे या नीचे क़याम फरमाएंगे? फरमाया हमें आने जाने में तकलीफ होगी, हम ऊपर नहीं जाते, हम नीचे रहेंगे, बाल बच्चों को ऊपर ले जाओ। नबी अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाल बच्चों से एतराज फरमाते हैं, ऊपर चले जाओ, हम नीचे ठहरेंगे ताकि पर्दा कराने में बार बार हमें तकलीफ न उठानी पड़े। और नबी अपने उम्मती की बीवी की इज्जत को, आबरू को इतना अजीज रखता है, और आज मुसलमान जो है वो सड़कों पे घसीटते फिरता है। काफी दिनों की बात है, एक आदमी मुझे मिला, मैंने अखबार, मैं रोज तो पढ़ता नहीं, अखबार क्या करेंगे, और मैं तुम्हें कहता हूं ये तुम्हारा अखबार पढ़कर सिख मुसलमान बनेगा? ये तुम्हारा अखबार पढ़कर चूड़ा चमार हिंदुस्तान का बनिया और हिंदू वो इस्लाम लाएगा? मैं अभी 80 में जब हिंदुस्तान गया, पटियाले शहर में जोहर की नमाज जब मैं पढ़ के निकलने लगा, एक औरत ने मेरा यहां से हाथ पकड़ा और कहने लगी, मौलवी तू पाकिस्तान से आया? मैंने कहा हाँ बहन पाकिस्तान से आया हूं। रो पड़ी और कहने लगी, वो मोहम्मद इब्ने कासिम कब आएगा? तुम सारे मर गए, सैयद की बेटी हो, सिख के घर में 34 बरस हो गए खंजीर खाते हुए, और कब छुड़ाओगे? शहर में अड्डे पे खड़े हुए एक औरत ने पूछ लिया, तुम पाकिस्तान से आए हो? मैंने कहा, रो पड़ी, कहने लगी, वो तुम्हारा इस्लाम कुरान कहाँ गया? अरे आज तुम अपने आप को नहीं संभाल सकते, मुसलमानों की बेटियों की तो तुम कब खबर लोगे? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हम नीचे क़याम करेंगे, तुम ऊपर चले जाओ। अबू अयूब अंसारी ऊपर तशरीफ ले गए। दिल में ख्याल आया, नबी का हुक्म मिला, मैं ऊपर आ गया। अदब के खिलाफ है मैं ऊपर बैठूं, मेरे आका नीचे है। तूने तो नबी का अदब करना भी नहीं सीखा, तू नबी के अदब की तरफ भी नहीं जाता। अबू अयूब अंसारी से जाके पूछ ले, कोठे पे बैठने के लिए तैयार नहीं, खड़ा हुआ सोच रहा है शशोपंज में है, नीचे जाता हूँ नबी के हुक्म के खिलाफ हो जाएगा, ऊपर बैठता हूँ बेअदबी हो जाएगी। उलमा ने लिखा है, अबू अयूब अंसारी ने मदीने में सारी रात मुंडेरे पे लटक के गुजार दी। तमाम रात अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुंडेरे पे लटक के रात पूरी कर देता है। नीचे जाता हूँ नबी के हुक्म के खिलाफ होगा, ऊपर बैठता हूँ बेअदबी होगी। अरे ना बैठा ना नीचे गया, सारी रात लटक के गुजार दी।
سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر ہم بے ادبوں کے ساتھ ہوگا کیا، بنے گا کیا؟ جن لوگوں نے ادب کیا ان کے مقدر جاگ اٹھے، ان لوگوں کو خداوند کریم نے دنیائی میں بخت لگائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اطلاع دی گئی، خبر ملی کہ عیسائی سردار، عیسائی بادشاہ 1.5 لاکھ کے قریب فوج لے کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 50-60 آدمی دیے، جاؤ بادشاہ کی فوج کا اندازہ لگا کے آؤ، تخمینہ لگا کے آؤ، اسلحہ دیکھ کے آؤ، ان کی تعداد کا اندازہ لگاؤ وہ کتنے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے پہنچے۔ عیسائی بادشاہ کو پتا چلا، اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو جنگ اچھی چیز نہیں ہے، ہم سے صلح کر لو، ہم سے صلح کر لو۔ حضرت خالد فرمانے لگے صلح میں دیر کیا ہے، قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ، مسلمان بن جا، میرا بھائی بن جا، جنت کا حقدار بن جا، میرے نبی کا غلام بن جا، اللہ کی توحید کا ماننے والا بن جا، ابھی تمام باتوں میں صلح ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا بڑا جلدی کلمہ پڑھا ہے، جیسے میں اکیلا بیٹھا ہوں، تو نے میری فوج دیکھی ہے؟ 1.5-2 لاکھ فوج لے کے آیا ہوں، کھا جائے گی میری فوج تمہیں۔ کلمے پڑھا رہا ہے۔ حضرت خالد کو کہنے لگا تجھے پتا نہیں تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ فرمایا ہاں ایک عیسائی کافر کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہے کوئی جلاد؟ فوراً تلوار لے کر حاضر ہو گئے، کہا اس گستاخ کی گردن کاٹ مارو۔ حضرت خالد کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے جی اجی ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے جی، اجی آپ برہم ہو گئے، اجی حضور آپ ناراض ہو گئے۔ حضرت خالد نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ باہر والوں کو اطلاع کر دو، وہ 50-60 آدمی تو ہمارے ساتھ مل جائے۔ 2 ساتھیوں کو فرمایا اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، تلوار نکال لو، انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ 3 آدمی 1.5-2 لاکھ کے مقابلے میں ٹکرا گئے، یہ نہ سوچا کہ ہوگا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 ساتھی اور تمام کافروں کی فوج میں گھر گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے، میرا خالد گھیرے میں آ گیا۔ گھبرا کے اٹھے، شور مچایا، لوگوں جلدی کرو پہنچو، خالد گھیرے میں ہے۔ حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے، کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا، میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں، آ ہی نہیں سکتا۔ گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے، دیکھتی کیا ہے، وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، وہ بھول آئے۔ ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا، تیری ٹوپی یہاں رہ گئی۔ ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا، کپڑے نہیں پھاڑے، چہرہ نہیں نوچا، ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی، بغل میں ٹوپی دبائی، برقع اوڑھا، گھوڑے پہ سوار ہوئی، تلوار لے کر گھوڑے کو سر پٹ چھوڑ دیا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، ارے یہ کون ہے، یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے، اسے پکڑو۔ صحابہ نے گھوڑے دوڑائے، گھیرے میں لے لیا، پوچھا برقع پوش تو کون ہے؟ کہنے لگی نہ چھیڑو، خالد کی بیوی ام تمیم ہوں۔
تو کہاں چلی ہے؟ کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا، ٹوپی گھر پہ بھول گیا، وہ پہنچانے چلی ہوں، ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے، تو عورت ذات ہے۔ کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے، جان دے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی۔ نکل پڑی، آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں، گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے، ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی، گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا۔ خود حضرت خالد کہتے ہیں او میرے ساتھیوں، اس نوجوان کو پہچانو، اس برقع پوش کو پہچانو، اس نقاب پوش کو پہچانو، یہ کون ہے؟ جب سامنے گئی نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری بیوی ام تمیم ہوں، یہ ٹوپی بھول آئے ہو، پہنچانے آئی ہوں۔ اور کراچی کے مسلمانوں تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں جس میں نبی کے بال رکھے ہوئے تھے، وہ گھیرے میں آ گئے۔ آج تیرے پاس قرآن نہیں، تو گھیرے میں ہے۔ وہ ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا، تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا، آج تو کفر کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے، تو گھیرے میں ہے، تجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا۔ تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ، تم تعداد بڑھا لو، تم چھوٹے بڑے زور لگاؤ، کتنی تم کوشش کرو، خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا۔ تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا، نہ اس کو ایوان صدر میں جگہ دی، نہ مارکیٹ میں جگہ دی، نہ محلے میں جگہ دی، نہ برادری میں جگہ دی، نہ خاندان میں کوئی جگہ دی، تمام کو اکٹھا کر لو گے اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کون پوچھے؟ حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے، ہم نے قرآن ہی بھلا دیا، نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا۔ خدا کی قسم نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے، میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا لاؤ میری امانت کہاں ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا۔ اور تجھے کیسی محبت ہے، تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا عشق تو صحابہ کرام کو تھا۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی، وہ مشک میں نہیں ہو سکتی، وہ عنبر میں نہیں ہو سکتی، وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی۔ ارے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر آتی ہے اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرتے تھے، بلکہ مدینے کی ہوا بتاتی تھی ادھر آؤ ادھر آؤ، حضور ادھر تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک جنگ کی تیاری فرمائی، صحابہ کرام کا لشکر تیار فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، لشکر کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے، 2-3 میل تک رخصت فرمانے کے لیے گئے، دعا کر کے واپس آ گئے، اللہ تمہیں کامیاب فرمائے۔ صحابی ہے حضور اکرم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آؤ عشق کی بات تمہیں بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت فرما دیا، توجہ کرنا، لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا، اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانثاروں بات سنو،
پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا عبداللہ ابن روا کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا۔ حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، فرمان کی، ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن روا بھی شہید ہوں گے، اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے۔ صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا، اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا، مگر چلو جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا۔ واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں۔ اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں عبداللہ ابن رواح کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا، ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات۔ اور عرض کیا میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا۔ فرمایا عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے، جذبے کی وجہ سے آئے، جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، جب میں نے رخصت کر دیا تھا میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتا چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر ہو۔ غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے۔ بے شک بے شک اللہ۔ آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو۔ پہچان نہیں سکے گا آدمی، کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے، وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا۔ حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، مجھے لقمہ بنا کر نکل جائے۔ صحابی کہتا ہے مجھے زندگی تلخ لگنے لگی، ہائے میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟
अब्दुल्ला बिन रवा तशरीफ ले गए, घर फिर भी नहीं गए, बाल बच्चों में फिर भी ना गए, और जाकर के जिहाद में शरीक हो गए। 3 दिन गुजर गए, कोई चीज हलक में ना गई, कमर सीधी नहीं हो सकती थी, जंग सख्त था, लड़ाई शदीद थी, तलवारें चल रही थी। अब्दुल्ला बिन रवा फरमाते हैं मुझे भूख लगी, सीधा खड़ा नहीं हो सकता था, मुझे याद आया मेरे थैले में गोश्त के खुश्क टुकड़े मौजूद है, मैं उनको मुंह में लेकर जरा चूसने लगा। मुझे मदीने का बाग याद आया, मुझे बीवी याद आई, मुझे औलाद याद आई। नबी के दीवाने का तर्ज जिंदगी देख। सहाबी कहता है मैंने उंगली हलक में डालकर वो बोटी बाहर निकाल दी, कहा अच्छा मैं तुझे कुछ खाने के लिए देने लगा हूं तो यहां बैठकर घर याद आया, खड़े हो गए और फरमाने लगी और मेरी बीवी और तुम्हें तलाक हो, और मेरे बाग बहार जाओ, इस्लाम के लिए वक़्फ़ हो तुम, आज के बाद मेरे नहीं। किसी ने पूछा क्या कह रहे हो? फरमाया हाँ, नक्शा सामने क्यों आया, आखिरी वक्त में दुनिया का नक्शा मेरी आंखों में क्यों खिंचा। सहाबी ने अपने दिल में तसव्वुर भी लाना अच्छा ना समझा, मेरी आकबत खराब ना हो जाए, मेरी आखिरत ना बिगड़ जाए। अब्दुल्ला बिन रवा तलवार लेकर खड़े हो गए। किसी ने लिखा 3 दिन का, बाद ने लिखा 5 दिन का भूखा सहाबी टुकड़े हो गया। ये था इश्क जिसे इश्क कहा जाता है। लेकिन हुजूर की अंदाजा लगाओ, हुक्म में ताखीर की वजह से 500 साल बाद को बहिश्त में जा सकेगा, और जिन्होंने हुजूर के अहकाम को सरे से ठुकरा दिया, सरे से मानना ही नहीं, इनकार कर दिया, अब ये फैसला तुम करो, अब ये फतवा तुम दो कि वो जन्नत में कब जाएंगे। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों ने हद कर दी, परवानों ने हद कर दी। जिस सूरत से भी उनको लगाया गया उसी सूरत से वो आगे बढ़ते रहे। फारूक आजम की हुकूमत है, सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मिस्र के इलाके में काफिरों ने एक साजिश बनाई, लड़कियों को हारो संगार करके कोठे पे खड़ा कर दिया। प्रोग्राम मुसलमानों को पहले मालूम हो गया कि मुसलमान फौज के कल्चर को तबाह करना चाहते हैं, मुसलमान के अखलाक और किरदार को बर्बाद करना चाहते हैं। फारूक आजम को खत लिखा, और रास्ता कोई नहीं फौज के गुजरने का, एक ही रास्ता है, और उस रास्ते को खराब कर दिया गया। उस रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, हुस्न की दौलत बखेर दी गई ताकि मुसलमानों का दिल खराब हो। अरे ये काफिर का भी अकीदा है कि अगर मुसलमान का पांव फिसल गया फिर ये जहन्नुम से उरे नहीं ठहरता। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत का जवाब दिया और साफ साफ लिख दिया, कोई परेशानी की बात नहीं, सारी फौज को इकट्ठा करके कुरान की आयत सुना दो। सारी फौज को इकट्ठा करके कुरान सुनाओ। चुनाचे कमांडर ने, सिपा सालार ने फौज को इकट्ठा किया और कुरान करीम सुना दिया, वकुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिकुम वयाफदू फुरूजकुम ज़ालिकुम अज़का लकुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। मुसलमानों, अपनी नजरों की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। अगर तुम उनकी आंखों से भी देखोगे खुदा तुम्हारी साथ है, वो तुम्हारी तमाम हरकतों को देखता है। बस एक कुरान की आयत सुनाई, सबीना नहीं हुआ था, सारा कुरान नहीं सुनाया, एक आयत सुनाई है मुसलमान फौज को, और फिर हुक्म दिया गुजरो उसी इलाके से जहां ये तमाम साजिश की गई है। सहाबा गुजर रहे हैं, ताबीन मुसलमान गुजर रहे हैं, तालियां बजती हैं, डांस होता है, झनकार है, गाना बजाना है, तमाम मुसलमान गुजर गए। लड़कियां कहने लगी, आए और जाने वालों तुम सारे अंधे तो नहीं, इस हुस्न को कोई तो देखो, सर उठाते नहीं।
ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا کوئی کیسے دیکھے گا، سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں، سارے قرآن پاک سن کے آئے ہیں، یہ دیکھیں گے کیسے؟ لڑکیاں کہنے لگی وہ قرآن کیسا ہے، اس میں کتنی قوت ہے، اس میں کتنی طاقت ہے، اس میں کتنی استعداد ہے، اس میں کتنی پاور ہے جو ایسے حسن کے نظارے سے روک دے، جو ایسا حسن نہ دیکھنے دے۔ اور کہنے لگی اور جانے والوں یوں نہ جاؤ، وہ قرآن کریم ہمیں بھی سناتے جاؤ، سناؤ ہمیں وہ قرآن۔ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے، قرآن بھی پڑھتا جاتا ہے، تاریخ شاہد ہے، عیسائیوں کی بیٹیاں تھی، یہودیوں کی لڑکیاں تھی، کافروں کی بیٹیاں تھی، ارے تڑپ ہو تو تڑپ کر نیچے چھلانگ لگائی، اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی یہ قرآن سناؤ اور ہمیں بھی اللہ کے بندے بناؤ۔ ایک ایت سن کر اتنا عمل کیا، جن کو سازش بنایا تھا وہ تمام لڑکیاں مسلمان ہو کر مجاہدین کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں۔ آج سارا قرآن ہمارے سامنے ہے، اور قرآن بھی کیسا، جب کوئی مر جائے قرآن ختم کرنا، بھائی قرآن ختم کرنا، بھلا قرآن شریف کوئی 2-3 ورقوں کا جو ختم کرنا ہے، 4-5 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، ورق گردانی کی، پلٹ دی الٹ دیے، پلٹ دی الٹ دی، جب اندازہ ہوا نا کہ کھانا تیار ہو گیا، انہوں نے کہا صاحب قرآن بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مولانا ہے، لوگ ان کو بہت کہتے ہیں کہ قرآن ختم کرو۔ میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضرت جی آپ تو دن رات قرآن پڑھتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، دادی مر گئی قرآن پڑھنا، ماسی مر گئی قرآن پڑھنا، پھوپھی فوت ہو گئی قرآن پڑھنا۔ کہنے لگے میں ان کے بات کا نوکر ہوں، 3 دفعہ کل پڑھتا ہوں۔ وہی بات کی اس نے کہ دکان یہ سنبھالے، مکان یہ سنبھالے، کار ان کی، بینک بیلنس ان کا، تمام چیزیں ان کی، ساری رات بیٹھ کر قرآن میں پڑھوں، کیوں؟ ہر کوئی اپنی کمائی میں لگا ہوا ہے۔ جو لوگ ملتان جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ چوک بازار ملتان کا سب سے بڑا بازار ہے۔ ایک روز گزرتے گزرتے ایک آدمی آیا اور بڑے مرے دل سے السلام علیکم، میں نے کہا جی وعلیکم السلام، حضور میرے لیے بھی کوئی دعا کرو، کاروبار بالکل نہیں رہا، ٹھنڈا کاروبار ہے۔ وہ شکر ہے میں نے پوچھ لیا، ورنہ مولویوں کی تو عادت ہوتی ہے اللہ برکت دے جی اللہ برکت دے، اور میں نے پوچھ لیا تیرا کاروبار کیا ہے؟ کہنے لگا کفن بیچتا ہوں۔ اور بدبخت میں نے کہا کاروبار بدل لے، لوگ مرے تو تیرا دھندا چلے۔ اس لیے لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ مولویوں کو شادیوں میں دیا کرو، کہا کہ یہ دعا کرے یا اللہ ایک ایک کی 4 شادیاں ہوں۔ اب مرے بغیر تم رسید نہیں دیتے، جب تک مرو گے نہیں مولوی کا گھر میں داخلہ تن۔ کیا کرے مولوی بیچارہ، کدھر جائے؟ سب کی بات یہ ہے۔ ایک دوست کے جنازے کے ساتھ قبرستان گیا، وہ قبر کھودنے والے بھی پہچانتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ لگا حال کیا ہے، آج 5ویں دن ایک مردہ لے کے آئے ہو، کم سے کم ہمارے لیے بھی دعا کر، ایک مردہ تو روز کہا جایا کرے۔ عقل کرو، شادی میں تو قرآن کو جگہ نہیں دیتا، بنگلے میں، کوٹھی میں، فلیٹ میں، کاروبار میں، دکان میں خدا کے قرآن کو جگہ نہیں دیتا۔ خدا کی قسم ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے مر جائے اپنی قبر سے قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا، اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اہل محشر کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ قیامت کا دن ہے، سخت دن ہے، بڑی پریشانی کا دن ہے، لوگ اپنے پسینوں میں غرق ہیں، اس کے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا تو گالی بکتا مرا تھا، تو گانے گاتا ہوا مرا، تو گیت سنتے ہوئے مرا، تیرے دماغ میں کنجری بسی ہوئی تھی، تیرے دل میں بدماش عورت بسی ہوئی تھی جب تو مرا، اور یہ وہ ہے جب موت آئی تو میرا قرآن پڑھ رہا تھا۔
پڑتا ہوا اٹھا ہے. اس لیے اس کے منہ سے برکت، قرآن کی برکت سے خوشبو آتی ہے. تم نے برکتوں کو جانتے. یہ بسوں میں دیکھو، ٹیکسیوں میں دیکھو، عقیدہ دیکھ، ایڈی تصویر لٹکی ہوئی ہے. یہ کس کی ہے؟ فلانے بابا کی ہے، شیمن شریف والے بابا کی ہے، پاک بٹن والے. اور یہ بابے تھے، یہ بابن تھی، یہ عورتیں تھوڑی تھی. کچھ تو عقل کر. اللہ والوں کی توہین کرتے ہو. تیری موٹر کو، کار کو، ویگن کو، بس کو یہ بابا بچائے گا، خدا نہیں بچا سکتا. اسی لیے دھکے کھا رہے ہو کہ تمہارا خدا ریٹائر ہو گیا. اور جب خدا کا دروازہ آدمی چھوڑتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورت کا معاملہ ہے یا مرد کا معاملہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان اگر نبی کی سیرت کو سنتا ہے یا جانتا ہے اور مانتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان کو کچھ زیر کر سکے. وہی خالد بن ولید ہے، سب قید رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دوسرا موقع آیا، کافر اپنی فوج کو لے کے آیا. اکبر، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوستو یہ تھا آج کا قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت سا بیان. میں امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ بیان ضرور پسند آیا ہوگا. اس بیان کے آخر میں دوستوں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں بہت پیارا مختصر سا واقعہ. آپ سے گزارش ہے ضرور سن لیجئے. حضرت سیدنا عمیر بن حباب سلمہ فرماتے ہیں خلافت بنو امیہ میں مجھے اور میرے 8 دوستوں کو رومیوں نے قید کر کے بادشاہ روم کے دربار میں پیش کیا تو اس نے سب کی گردن مارنے کا حکم جاری کر دیا. چنانچہ میرے 8 دوست شہید کر دیے گئے. جب مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھایا گیا تو رومی فوج کا ایک سردار اٹھا اور بادشاہ کے سر اور پاؤں کو چومتے ہوئے میرے لیے معافی کی درخواست کی، حتیٰ کہ بادشاہ نے مجھے اس کے حوالے کر دیا. یہ میری بیٹی ہے، میں تمہاری شادی اس سے کروا دوں گا اور اپنا مال و دولت بھی تم پر نچھاور کر دوں گا. تم نے بادشاہ کے دربار میں میرا مقام بھی دیکھ لیا ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم میرے دین میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. آگے سے اس نے جواب دیا میں بیوی کے حصول اور دنیا کے لیے اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. وہ چند دن تک مجھے یہ پیشکش کرتا رہا. بالآخر ایک رات اس کی لڑکی نے مجھے باغ میں بلایا اور پوچھا کہ تم نے میرے باپ کی پیشکش کو قبول کیوں نہ کیا. میں نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میں اپنے دین کو کسی بھی چیز کے لیے، اس دنیا کی عارضی چیزوں کے لیے کبھی نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر. پھر اس بادشاہ نے اس کو سزا دی اور وہ اسے بھی شہید کر دیا گیا. حضرت سیدنا ابو علی زریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ملک شام کے رہنے والے 3 بہادر بھائی تھے جو جہاد کرتے تھے. ایک مرتبہ رومیوں نے انہیں قید کر لیا. بادشاہ روم نے کہا اگر تم نصرانی ہو جاؤ تو میں اپنی بیٹیوں سے تمہاری شادی کرواؤں گا اور تم میں سے ایک کو بادشاہت دے دوں گا. انہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور یوں پکارا یا محمد یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیجیے. بادشاہ نے تیل سے بھری 3 دیگیں رکھوا کر ان کے نیچے آگ جلوائی. پھر وہ 3 دن تک ان بھائیوں کو کھولتی دیگوں کے پاس بلوا کر نصرانی ہونے کی دعوت دیتا رہا، لیکن وہ انکاری ہی رہے.
بالآخر بادشاہ نے پہلے سب سے بڑے بھائی کو اور پھر اس سے چھوٹے کو دیگوں میں ڈلوا کر شہید کر دیا، اور تیسرے کو اپنا دین اپنانے پر ہر طرح سے مجبور کرنے لگا۔ ایک سردار بولا، بادشاہ سلامت، میں اسے اس کے دین سے پھیر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے پھر اسے پیشکش کی کہ میری بیٹی سے شادی کرے، لیکن اس نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس ڈیمانڈ پر اس وزیر کو وہ جو تین بھائیوں میں سے ایک بھائی تھا وہ اس کے سپرد کر دیا۔ وہ 40 دن تک اس لڑکے کو الجھاتا رہا، دنیا کے مختلف قسم کے وہ لالچ دیتا رہا، لیکن اس نے ایک بھی نہ مانی۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دوستو، یہ تھا آج کا بیان، اور یہ تھی آخر میں مختصر سے 2 واقعات جو میں نے آپ سے شیئر کیے۔ آخر میں دوستو گزارش ہے، چینل پر اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے، تاکہ اسی طرح ڈیلی بیس پر اپلوڈ ہونے والے قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ بجاہ النبی الکریم۔ ہم انشاءاللہ پھر سے ملیں گے ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔